السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آنے والا سال، یہ رمضان گزرا، اس کی برکتیں اس آنے والے پورے سال کے اوپر محیط ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے سر سے اس بیماری کی مصیبت کو ختم کر دے، ہمارے بیماروں کو شفا نصیب کرے اور ہمیں ایک بہترین زندگی دے جس میں ایمان کو ہم سب سے زیادہ اہمیت دیں اور نیک اعمال کے اوپر زور دیں اور جھوٹی شان، جھوٹی باتوں اور جھوٹے طور طریقوں کو چھوڑ کر سچی اور سادی زندگی کو اختیار کریں. ہم جب تک واپس اللہ کے دین کی طرف نہیں پلٹیں گے، قرآن کی طرف نہیں پلٹیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف نہیں پلٹیں گے تو مشکلیں تو ہمارا راستہ دیکھتی ہیں نا. پھر تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آسان راستے کی طرف، سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے اور ہمارے لیے آسانیاں کرے. اچھا، یہ جو استغفار کی بات ہے نا، کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب انسان کے کپڑے گندے ہوتے ہیں، کوئی کیچڑ گر گیا، کچھ گر گیا، تو انسان کے سامنے نئے کپڑے پڑے ہوں تو وہ پھر پہلے کیا کرتا ہے؟ فوراً وہ کپڑے تو نہیں پہنتا نا، نئے نہاتا ہے، دھوتا ہے، ان گندے کپڑوں کو چینج کرتا ہے اور پھر وہ نئے کپڑے پہننے کی سوچتا ہے. وہ کہتا گندے بدن کے اوپر نئے کپڑے بھی نہیں پہنتا کہ بو جو ہے میرے جسم کی اس کے ساتھ نہ چلی جائے، تو میں نہاؤں گا تو ہوں گا پھر وہ نئے کپڑے پہنوں گا. اسی طرح زندگی میں روح بھی گندی اور بدبودار ہو جاتی ہے اور اس کی گندگی کو دور کر کے اور پھر صاف صفائی کو اندر لایا جاتا ہے نا. جیسے ہم کہتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے نا، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. جو طاغوت کا کفر کرتا ہے، پہلے ایک چیز کا انکار کرنا ہوتا ہے، اس کو نکالنا ہوتا ہے زندگی میں سے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پھر اللہ پر ایمان لاتا ہے تو پھر اس کے لیے آسانی ہے نا. اسی طرح ہم کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. پہلے کہتے ہیں کوئی الہ نہیں ہے، پھر کہتے ہیں الا اللہ، اللہ کے سوا، اللہ ہی بس الہ ہے، اللہ ہی سب ایک ہمارا معبود ہے نا. تو اسی طرح استغفار کی کثرت، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاق راتوں میں کہا ہے نا کہ اب یہ پڑھیں کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، کہ جب معافی مل جائے گی، گناہ سے پاک ہو جائے گا انسان، تو پھر تو عافیت ہی عافیت ہے، خیر ہی خیر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز میں برکت ڈالے گا، ہر چیز میں آسانیاں دے گا. لیکن ہر دعا کو کانشیسلی پڑھنا ہوتا ہے، ہر دعا کو شعوری طور پہ پڑھنا ہوتا ہے. میں کہہ کیا رہی ہوں، اس کا مطلب کیا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہی ہوں. تو ایک حدیث میں بھی پڑھ رہی تھی، یہ روز کی چیزوں میں پڑھنے کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر فی کل یوم 100 مرۃ کانت لہ عدل 10 رقاب وکتبت لہ 100 حسنۃ ومحیت عنہ 100 سیئۃ وکانت لہ حرزا من الشیطان یومہ ذالک حتی یمسی ولم یأتی احد بافضل مما جاء به الا احد عامل اکثر من ذالک، متفق علیہ. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر روز یہ دعا 100 مرتبہ پڑھے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کی ہے اور ہر قسم کی تعریف بھی اسی ہی کے لیے ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. 10 غلام، ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ یعنی یہ صرف اس کے لیے اجر کے لیے بتایا، یہ نہیں آپ سے کہا جا رہا کہ غلام آپ خریدیں یا کریں. غلام آزاد کرنے کا جتنا ثواب ہے نا، 10 غلام ایسے کہ آپ نے آزاد کر دیے، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی. ہمیں کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی نیکی لکھ رہا ہے، اور اس کی 100 برائیاں مٹا دی جائیں گی. ہمیں نہیں معلوم کہ کتنی بڑی بڑی برائیاں ہم کر چکے ہیں اپنی زندگی میں، جن کو ہم نے خاطر میں بھی نہیں لایا،
اور جس کو ہم نے یاد بھی نہیں رکھا، اور وہ ایک پہاڑ کی طرح ہمارے نامہ اعمال میں کھڑی ہوئی ہیں اور ہم نے ان سے جان چھڑانی ہے، تو 100 برائیاں مٹا دی جائیں گی، اور اس دن شام تک وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ میری پیاری بہنوں، شیطان کا شر کس کس طریقے سے ہمارے پاس آتا ہے؟ ہمیں فزیکلی، ایموشنلی، اسپرچولی، مینٹلی کس طریقے سے وہ ہارم کرتا ہے، نہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری حفاظت کون کر سکتا ہے اس کی چالوں سے؟ اللہ ہی کر سکتا ہے نا۔ تو شام تک شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا وہ بندہ، نیز کوئی شخص اس سے افضل عمل لے کر نہیں آئے گا سوائے اس کے جو اس سے زیادہ مرتبہ یہ عمل کرے۔ یعنی وہ اس نے 100 سے 200 دفعہ پڑھ لیا تو وہ آپ سے بہتر ہو جائے گا، ورنہ کوئی عمل اس کلمہ کو 100 دفعہ کہنے سے بہتر نہیں ہے۔ اگر ہم یہی سوچ لیں کہ یا اللہ یہ کیا کلمات ہیں جو میں اپنے منہ سے کہہ رہی ہوں اور اس کی کتنی شان ہے، تو ہم کبھی بھی نہ چھوڑیں، ہم اپنی انگلیوں پہ تسبیح کرتے رہیں، ہم کھڑے بیٹھے جس وقت ہماری زبان پر آئے ہم یہ کلمہ پڑھتے رہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے کیا پتا کہ میرے پاس کتنا گند بلا پڑا ہوا ہے میرے سٹوریج میں، میرے نامہ اعمال میں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں نا۔ اچھا، کچھ غلطیاں ہم سے ایسی ہو جاتی ہیں جن پہ کفارہ لازم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کچھ پہ استغفار لازم ہوتی ہے، کچھ پہ یعنی ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں جن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے اس سے جان چھڑانی ہے ان گناہوں سے، تو پھر آپ کو یہ کام کرنا ہوگا۔ اور ہم نے زندگی میں اللہ تعالیٰ معاف کرے اتنا کچھ کیا ہوتا ہے اور جس کو ہم نے سوچا بھی نہیں، تو قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کلمہ کو کفارہ بنا دے گا، کیونکہ یہ 10 غلام آزاد کرنے کبھی ہوتا ہے نا کہ کفارہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، پیسے دینے ہوتے ہیں، لیکن ہم نہیں دیتے اور ہم بھول بھی جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں اور یاد بھی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں انشاءاللہ باذن اللہ ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ کلمات آگے آ جائیں گے اور ہماری ان چیزوں کا کفارہ بن جائیں گے جن کو ہم نے سوچا بھی نہیں، جن کو ہم بھول چکے ہیں۔ جو تو آپ کو یاد ہے میری پیاری بہنوں، ان پہ کفارہ ادا کریں، ٹھیک ہے نا، جیسے قسم کو توڑنے کا کفارہ ہے، یا جن چیزوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کفارہ لگایا ہوا ہے، اور توبہ استغفار اور صدقات، جو فدیہ دینا ہے، روزوں کا دینا ہے، روزوں کا جو قضا کرنی ہے وہ پڑھیں، وہ چیزیں پڑھیں، وہ کام کریں، وہ روزے رکھیں، ان کی نیت کریں، لیکن ساتھ میں صدقات اور خیرات بھی کریں، اور پھر آن ٹاپ آف دیٹ یہ کلمات پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن بہت ساری میری چیزوں سے درگزر کرے گا اور ان چیزوں کو آگے لا کے اور میری بخشش کر دے گا۔ جیسے ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن جو ہے وہ فرض اگر کچھ اس میں گڑبڑ ہوگی یا کچھ کمی کوتاہی ہوگی تو سنت اس کو سفائز کرے گی، اس کے کمی کو پورا کرے گی، اور پھر سنت میں بھی اگر کمی ہو جائے گی تو پھر نوافل آگے آ جائیں گے اور نوافل ان کو سفائز کریں گے۔ تو سبحان اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو بخشش کے اتنے کوئی طریقے ہم کو بتا دیے ہیں کہ ہم ان سب سے فائدہ اٹھائیں تو ہماری تو عیش ہو جائے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے زندگی کے بکھیڑے ہم نے اتنے بکھرائے ہوئے ہیں، اتنا سپریڈ آؤٹ کر دیے ہوئے اپنی زندگی کو، اور اتنا سکیٹرڈ ہمارا مائنڈ ہے کہ ہم کس کس چیز کا دھیان رکھیں، اتنی بکھرا دی ہے زندگی۔ تو سمپل زندگی کی طرف واپس آ جائیں، اپنی شادیوں کو سمپل کر لیں۔ اب تو شادیاں ایسی ہو گئی ہیں جیسے کوئی ناچ گانے والے لوگوں کا کوئی شادی ہو، یوٹیوب پہ ڈال دیتے ہیں، گھر کی اندر کی باتیں باہر بتانے لگ گئے ہیں۔ ہر بندے نے یوٹیوب چینل شروع کر لیا جس میں وہ اپنے گھر کی اندر کی، اپنے بچوں کی ایک ایک دن کی بات بتانے لگ گیا ہے۔ یعنی کوئی پرائیویسی نہیں رہی، کوئی شرم، کوئی جھجک، کوئی پردہ ہی نہیں کہ ہمارے گھر کے اندر کوئی نہ جھانکے۔ یہ تو غیرت کی بات ہوتی ہے نا کہ کوئی ہمارے گھر کے اندر نہ جھانکے، یہ ہماری پرائیویٹ لائف ہے، اور باہر ہم بندوں سے ملے تو کوئی بات ریکارڈ ہو جائے تو کوئی ٹھیک ہے، لیکن اب تو گھر کے اندر خود دروازے کھول دیے ہیں کہ ہر طرح کا بندہ انٹر ہو جائے۔ ہمیں کیا پتا کہ یوٹیوب پہ کون کون دیکھ رہا ہے ہماری بچیوں کے فیشن اور ان کے استغفر اللہ العظیم، پھر وہ کہ ناچ گانا بھی کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا ہو گیا ہمارے معاشرے کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ کہاں سے بات شروع ہوئی تھی، دلہنیں ناچنے شروع ہو گئیں،
پھر دلہنوں کے میک اپ کے اور دوپٹے پہنانے اندر جو وہ والی چیزیں آنے لگ گئیں، پھر فوٹو شوٹس ہونے لگ گئے، اب وہ پوری مووی بن کے اور یوٹیوب پہ آ جاتی ہے. تو گناہ تو اس طرح ہم نے اپنے اوپر مسلط کر لیے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ گناہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ چلو کوئی نہیں، ساری دنیا میں جہاں جہاں رشتہ دار ہے آرام سے دیکھ لیں گے. پرسنلی نہیں رشتہ داروں کو بھیج سکتے ہم وہ ویڈیوز، وہ بھی نہیں بھیجنی چاہیے، لیکن چلے وہ کچھ تو پردہ رہتا. لیکن اب تو وہ پردہ بھی، وہ جھجک بھی ہٹ گئی. تو میں یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ ہم اس طرح کر رہے ہیں وافر مقدار میں، بغیر سوچے سمجھے، اور ان کو گناہ کنسیڈر بھی نہیں کرتے. تو توبہ استغفار کی کثرت کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہدایت مانگیں، فرقان مانگیں. اللہ تعالیٰ وہ ابیلٹی ہم کو دے دے کہ جو بھلے اور برے میں ہمیں تمیز سکھا دے اور ہم سچی بات کو چوز کریں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین سو آمین. چلیں یہ والا کلمہ جو آج ہم نے سیکھا انشاءاللہ باذن اللہ اب ہم روز کے روز انشاءاللہ اپنی عادت بناتے ہیں کہ ہم یہ پڑھ لیا کریں گے صبح کے وقت، تاکہ شام تک محفوظ رہیں. پھر شام کو پڑھ لیں گے تو اگلی صبح تک انشاءاللہ باذن اللہ. اور کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. جزاکم اللہ خیر میری پیاری بہنوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایمان میں برکت نصیب فرمائے، ہمیں صحت اور عافیت دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری بخشش کر دے اور ہماری نیکیوں میں برکت ڈالے. ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہماری نسلوں میں مسلمانوں کو پیدا کرے جو اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے ہوں. اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو آسانی دے اور ایمان پر سلامتی دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.